بزرگ نے ابھی ایک کال کی، مجھے بڑا افسوس ہوا۔ یہ کہتی ہیں میری دو بیٹیاں تھیں، ایک کی میں نے خود شادی کی اور دوسری نے یونیورسٹی میں کسی سے از خود شادی کر لی ہے، کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ فقہ حنفی کے روشنی میں ذرا غور سے میری بات سنیے گا۔ فقہ حنفی کے روشنی میں ایک لڑکی جو عاقلہ ہو، بالغہ ہو، وہ اپنا نکاح از خود کر سکتی ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ایسے شخص سے نکاح کر سکتی ہے جو دین کے اعتبار سے، عادات، اطوار، پیشے وغیرہ کے اعتبار سے یا خاندان کے اعتبار سے ان کے والدین کے لیے، ان کے بھائی بہنوں کے لیے باعث شرم و عار نہ ہو۔ اس کو شرعی اصطلاح میں کفو کہتے ہیں، ہم پلہ ہونا، ہم نظیر ہونا۔ تو گویا کہ ایک عاقلہ بالغہ لڑکی کفو میں اپنا نکاح از خود کر سکتی ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ شرعی مسئلہ تو یہی ہے جو میں نے بتایا، کیونکہ میرا فرض ہے کہ میں شرعی مسئلہ بتاؤں، لیکن میں بچیوں کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کا از خود قدم اٹھانا، اگر شریعت اگرچہ آپ کو اجازت دیتی بھی ہو، یہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے گا۔ یونیورسٹی میں داخلہ لے کر لڑکوں کے ساتھ آپ کا اختلاط ہونے سے اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ مردوں کو سمجھ گئی ہیں، یہ آپ کی بہت بڑی مسٹیک ہے۔ مرد کو سمجھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، جیسے عورت کو سمجھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ عورتیں بھی ملمہ کاری کر کے ہوتی ہیں، بناوٹ کر کے، اور لڑکے بھی کم نہیں ہوتے۔ پتہ جب چلتا ہے، جب شادی ہو جاتی ہے، پتہ جب چلتا ہے کہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ جب قریب ہو کر زنا ہو جاتا ہے، تب اس کے بعد ان دونوں کی حالتیں دیکھیں اور ان دونوں کے بدلتے ہوئے رویے دیکھیں۔ اس لیے ہم بچیوں کو کہتے ہیں کہ آپ از خود قدم نہ اٹھائیں، ماں باپ کو اعتماد میں لیں، ان کی دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوں گی، ساری زندگی سکون سے رہیں گی۔ اور ہمارے اس معاشرے میں، پاکستانی معاشرے کے اندر، اس طرح کا اگر کوئی لڑکی قدم اٹھاتی ہے تو اسے معیوب سے سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے۔ بعض چیزیں فی نفسی شرعی لحاظ سے جائز ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اس میں لوگوں کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے کہ اگر لوگ اس پر باتیں کریں گے اور وہ باتیں آپ کے والدین کے لیے باعث شرم و عار بنیں گی، تو یہ بھی درست نہیں ہے کہ اپنے والدین کو ایک دائمی دکھ میں مبتلا کرنا۔ اس لیے افضل اور اولیٰ یہ ہے، اگر فرض کر لیں ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی ہے، اپنے ماں باپ کو اعتماد میں لیں اور ان کے ذریعے وہ کام کروائیں، یہ سب سے بیسٹ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور آپ کی صاحبزادی کو اب دیکھنا ہوگا کہ وہ کفو میں نکاح کیا ہے کہ غیر کفو میں کیا ہے۔ اگر تو ایسے لڑکے سے کر لیا جو آپ کے لیے باعث شرم و عار نہیں ہے، تو آج کل کے دور کے اعتبار سے جو فقہ حنفی کا فتویٰ دیا جاتا ہے، یعنی وہ قول کہ جو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، وہ یہ کہ غیر کفو میں لڑکی کا نکاح ہوگا ہی نہیں، لہٰذا اس کو ختم کرنا واجب ہے۔ تو اس لیے اگر لڑکی نے ایسا کیا ہے اور وہ سن رہی ہیں تو اس کو سوچنا چاہیے۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے منع نہیں کیا، مثلا اس نے نکاح کر لیا، آپ نے نکاح ختم نہیں کیا، آپ نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، حتیٰ کہ ان کا جسمانی تعلق قائم ہو گیا، بچی پریگننٹ ہو گئی، اب اس کو ختم کروانا یہ فتنہ ہی فتنہ ہے بہت بڑا، اس لیے کہ اس کا پھر بچہ ضائع کروائیں گے۔ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، 4 ماہ کا ایک خاتون کا مسئلہ آیا ہمارے پاس، 4 ماہ کا حمل اس کا ضائع کروایا، اس نے خود شادی کی تھی اور 2 گواہوں کی موجودگی میں کی تھی، اور پھر اس لڑکی کا نکاح 3 بچوں کے باپ سے کر دیا گیا۔ یہ بھی ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی کہ اگر کسی نے غلطی کر لی ہے تو آپ کہیں کہ چلو ٹھیک ہے، تم غلطی کو نبھاؤ۔ زیادہ یہ کر لیں کہ اس کی وجہ سے منفی اثرات خاندان پر مرتب ہو رہے ہیں تو آپ اس سے فی الحال میل جول ترک کر دیں۔ لیکن یہ کیا کام کیا کہ آپ نے ایک بچے کو ہلاک کیا، 4 ماہ کے بعد بچے کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ ختم کرنا ایک انسان کے قتل کی مثل ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ بچے کو واپس لے آئیں گے اور وہ بات مشہور ہو چکی ہوگی، لازم بات ہے کہ اس کا نارمل تو نکاح نہیں ہو سکتا، پھر ایسی ہوگا 4 بچوں کے باپ سے، 2 بچوں کے باپ سے آدھا بال ہیں سر پہ، آدھے نہیں ہیں، اس شخص سے ادھیڑ عمر یا اوور ایج شخص سے نکاح کر رہے ہوں گے، اس کے بعد تو اس بچی کی زندگی تباہ ہو گئی۔ اس لیے بہت ہی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ میری گزارش ہے اگر بچی ایسے کوئی قدم اٹھا لے تو آپ فوراً کسی اچھے مستند اہل سنت کے دارالافتاء سے فتویٰ لیں، اس کے اوپر اس کے مطابق عمل کریں۔ آخری بات اس میں بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ بھی تھوڑا سا سوچیں۔ ہماری سوچیں کچھ اور تھیں، جو پرانے لوگ ہیں، جدید بچوں کی سوچیں تبدیل ہو گئی ہیں۔ میرے پاس ایسی بھی کیسز آئی کہ لڑکی پڑھی لکھی ہے، وہ ڈاکٹر بن رہی ہے، اور ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نکاح ہم خالہ کے بیٹے کے ساتھ کریں گے جو بالکل جاہد، اجڑ، گنوار اور گٹکے کھانے والا، سگریٹوں کے سٹے لگانے والا، آوارہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھنے والا، بس پیسہ اچھا کماتا ہے۔ اب آپ بتائیں یہ کیا میچ کرتا ہے یہ جوڑا؟ اب وہ لڑکی اگر کوئی ایسا قدم اٹھائے کہ میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں گی جو یہاں پچکاریاں مارتا ہے، وہاں پچکاریاں مارتا ہے، 2 منٹ میں ماں بہن کی گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے، لیکن آپ رشتے نبھا رہے نہیں، ہم نے خالہ کو زبان دی ہوئی ہے، تو اب اگر وہ بچے غلط قدم اٹھائیں، اس میں کس کا قصور ہے یہ بتائیے؟
اس کا تو اس میں والدین کا قصور ہے نا. آپ بھی تو بچوں کی مینٹلٹی کو سمجھیں, ان کی کیمسٹری کو میں اپنی کیمسٹری کے ساتھ میچ کریں, انہیں پیار سے, محبت سے, اعتماد سے ان کو لے کے چلیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں ہم نکاح کرنا بچی کے لیے بہتر ہے تو اس کو پھر دلائل سے سمجھائیں, اور اگر بچی کہتی ہے میں نے فلاں نکاح کرنا ہے تو دلائل سے بتائیں کہ وہ غلط ہے تمہارے لیے, پھر کام بنے گا. ہم جو یہ ٹھونسا ٹھانسی کی معاملہ کرتے ہیں کہ خود والدین بعض اوقات نہ اللہ کے نبی کی ماننا چاہتے ہیں نہ اللہ کی ماننا چاہتے ہیں. ہم کریں گے شادی تمہاری جہاں ہم فیصلہ کر لیں. تو آپ بتائیے, ایک مجھے کپل نے باہر کے ملک سے کہا کہ ہمارے والد صاحب نے ہمارے سب بھائیوں کی شادی کی, اب ہمارے جو بچے ہو گئے ہیں یعنی ان کے پوتا پوتی نواسا نواسی, دادا جان چاہتے ہیں ان کے نکاح بھی میں ہی کروں گا. وہ کہتے ہیں اب یہ نئے دور کے بچے ہیں وہ ایسے غلط میچ کر رہے ہیں, اس کا تمہارے اس کے ساتھ ہوگا, اس کا اس کے ساتھ ہوگا, فیصلہ کر دیا. نہ بچوں کے ذہن بن رہے ہیں, نہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. لڑکا اس کے ساتھ نہیں چاہتا, لڑکی اس کے ساتھ نہیں چاہتی, لیکن دادا جان نے اعلان کر دیا ہے کہ میں نے جو کہہ دیا وہ کرنا ہوگا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ غلط ہے, اس پہ ذرا توجہ فرمائیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم.